السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 8 چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو ہے معاشی ترقی اور منصوبہ بندی۔ اس وقت معاشی لحاظ سے دنیا کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف وہ ممالک ہیں جن کی فیکس آمدنی بہت زیادہ ہے، انہیں دنیا کی تمام تر اساشیات اور سہولیات میسر ہیں، ان کا معیار زندگی بہت بلند ہے۔ ایسے ممالک کو ترقی یافتہ ممالک کہا جاتا ہے، اور ان میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس، کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان وغیرہ شامل ہیں۔ اور دوسری طرف ایسے ممالک ہیں جن کی فیکس آمدنی بہت کم ہے اور انہیں بنیادی ضرورت زندگی بھی میسر نہیں ہے۔ ان ممالک کے عوام کا معیار زندگی نہایت پست ہے، وہ غربت و افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ترقی پذیر ممالک کہلاتے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک بھی وہ کہلاتے ہیں جنہوں نے معاشی ترقی کی طرف قدم اٹھا لیا ہوتا ہے، اور وہ ایسے پروگرام اور پالیسیاں وضع کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ملک کے اندر معاشی ترقی لے کر آئیں۔ ٹھیک ہے، انہیں ہم ترقی پذیر ممالک کہتے ہیں، جن میں پاکستان، ہندوستان، چین، ایران اور سعودی عرب وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے برعکس وہ ممالک جنہوں نے ابھی معاشی ترقی کی طرف قدم نہیں اٹھایا ہوتا، کوئی ایسے پروگرام اور پالیسیاں نہیں وہاں بن رہی ہوتی جس کی وجہ سے ملک میں معاشی ترقی ہو، وہ پسماندہ ممالک کہلاتے ہیں۔ اور براعظم افریقہ کے بیشتر ممالک جو ہیں وہ پسماندہ ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ معاشی ترقی یعنی ہم کس بیس پہ کسی ملک کو ترقی یافتہ کہہ رہے ہیں، اور کس بیس پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے معاشی ترقی کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو مختلف معاشی دانوں نے معاشی ترقی کے لیے مختلف تعریفیں بیان کی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے پروفیسر ایچ ایف ولیمسن کے الفاظ میں ہے کہ معاشی ترقی سے مراد ایسا عمل ہے جس کے تحت کسی ملک کے لوگ دستیاب ذرائع کا بہتر استعمال کر کے اشیاء و خدمات کی فیکس مقدار میں مسلسل اضافہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں جو چیز قابل غور ہے وہ یہ مسلسل اضافہ ہے کہ اشیاء و خدمات کی پیداوار میں مسلسل اضافہ ہونا، کہ اگر کسی ملک میں 1 یا 2 سال کے لیے زیادہ پیداوار ہو گئی تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ملک معاشی ترقی کر رہا ہے، کیونکہ اگر مسلسل اضافہ ہوگا تو پھر کہیں گے کہ وہ ملک ترقی کر رہا ہے یا معاشی ترقی اس میں ہوئی ہے۔ پروفیسر ہگنز کے الفاظ ہیں کہ معاشی ترقی کسی ملک کی مجموعی اور فیکس آمدنی میں مسلسل اضافے کا نام ہے جس کا پھیلاؤ تمام پیشوں اور آمدنی حاصل کرنے والے گروہوں تک ہوتا ہے۔ اب یہاں انہوں نے بھی اپنی ڈیفینیشن میں بات مسلسل اضافے کی ہے کہ فیکس آمدنی میں اور مجموعی آمدنی میں فیکس جو ہے وہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور ساتھ میں کیا چیز ایڈ کی ہے کہ اس اضافے کا پھیلاؤ جو ہے وہ تمام پیشوں اور آمدنی حاصل کرنے والے گروہوں تک ہوگا، یعنی ملک کے اندر آمدنی کی تقسیم مساویہ نہ ہو۔ کوئی ملک کا کوئی ایک شعبہ، صرف صنعتی شعبہ ترقی نہیں کر رہا، صرف زرعی شعبہ ترقی نہیں کر رہا، بلکہ سارے شعبے ترقی کر رہے ہیں، اور جتنے آمدنی حاصل کرنے والے گروہ ہیں سب کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پروفیسر آرتھر لیوس کے الفاظ ہیں کہ معاشی ترقی سے مراد فیکس پیداوار میں اضافہ ہے۔ اس میں سے آپ 2-3 جو ہیں معاشی دانوں کی ڈیفینیشنز یاد کر لیں۔ تو اس میں معاشی ترقی کی جو سب سے بہتر اور جامع تعریف بیان کی ہے وہ مائر اینڈ بالڈون نے کی ہے۔ ان کے الفاظ میں معاشی ترقی سے مراد ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں کسی ملک کی حقیقی قومی آمدنی ایک طویل عرصہ میں بڑھتی ہے، اور اگر معاشی ترقی کی رفتار آبادی میں اضافے کی رفتار سے زیادہ ہو تو فیکس حقیقی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب فیکس آمدنی ہم کیسے معلوم کرتے ہیں؟ ہم کل قومی آمدنی کو کل آبادی پر تقسیم کر دیتے ہیں۔ اگر آبادی میں اضافہ زیادہ تیزی سے ہوگا تو قومی آمدنی بڑھنے کے باوجود بھی فیکس آمدنی میں اضافہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آبادی میں اضافہ کی رفتار سے زیادہ جو ہے وہ قومی آمدنی میں اضافہ کی رفتار ہو تو پھر فیکس آمدنی بھی بڑھے گی۔ تو ان ساری ڈیفینیشن سے ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ معاشی ترقی ایک عمل ہے، اس کے نتیجے میں قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس عمل کے لیے طویل عرصہ درکار ہے کہ ہم 1-2 سال کے اندر معاشی ترقی نہیں ہو جاتی کسی ملک میں، اس کے لیے 20-25 سال اس سے بھی زیادہ عرصہ درکار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک طویل عمل ہے، اور 1-2 سال کے لیے اگر کسی ملک کی پیداوار میں یا قومی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ بھی معاشی ترقی نہیں کہلائے گی۔ مسلسل اضافہ ہونا ضروری ہے، طویل عمل درکار ہے معاشی ترقی کے لیے۔ تو معاشی ترقی ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں کوئی ملک اپنے ذرائع کو بہتر طور پر استعمال کرتا ہے، اور اس سے معیشت میں اہم تغیرات رونما ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں کسی ملک کی حقیقی قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، فیکس آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تغیرات عام طور پر 2 طرح کے ہوتے ہیں: عوامل کی رسد میں تغیرات اور اشیاء و خدمات کی طلب میں تغیرات۔
یعنی عوامل کی رسد والی سائڈ پہ بھی تبدیلیاں آتی ہیں. وہ کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں؟ جب بھی کسی ملک میں معاشی ترقی کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس عمل کے دوران معاشی جو ہے ذرائع کا بہتر اور بھرپور استعمال کیا جاتا ہے. نئے معدنی ذرائع تلاش کیے جاتے ہیں. ملکی وسائل کو پیداواری کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے. ان کو ضیاع سے بچایا جاتا ہے. پھر معاشی ترقی کے دوران نئے اور بہتر طریقے پیدائش اختیار کیے جاتے ہیں. تقسیم کار اور تخصیص کار کا عمل اپنایا جاتا ہے جس کی وجہ سے مصارف پیدائش جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. فرسٹ ایئر میں بھی یہ چیز آپ لوگوں نے بہت دفعہ پڑھی ہے، تقسیم کار اور تخصیص کار. یہ کیا ہوتا ہے کہ جب جیسے کوئی ہم کام کو ڈیوائیڈ کر دیں لوگوں کے اندر، کہ تقسیم کار کا مطلب ہوتا ہے کہ کام کو ڈیوائیڈ کر دیں. جیسے اگر ایک ریڈی میڈ گارمنٹس کی فیکٹری ہے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کی کٹنگ پہ ہوں، کچھ لوگ وہ ہمیشہ وہی کام کریں، کچھ لوگ جو ہیں وہ سٹچنگ کا کام کر رہے ہیں وہ وہی کام کریں، جو ڈیزائننگ کا کر رہا ہے وہی کر رہا ہے. یہ تقسیم کار ہے کہ کام کو لوگوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے. اس سے کیا ہوگا، وہ اس میں اسپیشلائزیشن کر لیں گے کہ جب وہ ایک کام کو بار بار ریپیٹ کریں گے تو اس میں ماہر ہو جائیں گے. اسے تخصیص کار کہتے ہیں کہ وہ اس میں ماہر ہو گئے ہیں، تو پھر جب وہ اس کام میں ماہر ہو جائیں گے تو وہ کم وقت میں زیادہ چیز تیار کریں گے. اس سے مصارف پیدائش کم ہو جائیں گے اور شے کی پیدائش نفع بخش ہو جاتی ہے. پھر معاشی ترقی کے دوران لوگوں کی آمدنی، صرف دولت اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے. تو جب سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے اور زیادہ صنعتیں قائم ہوتی ہیں، لوگوں کی آمدنیوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے. جو مزید اضافہ ہوگا وہ اور بچتیں کریں گے اور زیادہ سرمایہ کاری کریں گے، تو تشکیل سرمایہ کی رفتار تیز ہوتی ہے. تو ایک پورا سرکل چل جاتا ہے کہ آمدنی میں اضافہ، بچتوں میں اضافہ، سرمایہ کاری میں اضافہ، اس سے مزید صنعتیں قائم ہونا، مزید آمدنی میں اضافہ، تو معاشی ترقی اور تیز ہو جاتی ہے. پھر معاشی ترقی کے دوران مزدوروں کی آجرانہ مہارت، ہنرمندی اور استعداد کار بڑھتی ہے. نئی نئی ایجادات جنم لیتی ہیں. ملک کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے. معاشی ترقی کے دوران اداراتی نظام میں بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جس سے مؤثر آبادی کا تناسب بڑھ جاتا ہے. مؤثر آبادی کون سی ہوتی ہے؟ کہ جو کام کرنے والا طبقہ ہے ملک کے اندر. جیسے بچے ہیں وہ مؤثر آبادی کا حصہ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. بوڑھے ہیں وہ بھی مؤثر آبادی کا حصہ نہیں ہوتے کیونکہ وہ ملک میں کوئی کام نہیں کر سکتے. تو مؤثر آبادی جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے، جو کام کرنے والا طبقہ ہوتا ہے. تو جو معاشی ترقی ہوتی ہے تو ملک کے اندر مؤثر آبادی کا تناسب بڑھ جاتا ہے، تعلیم عام ہو جاتی ہے، صحت کی بہتر سہولتیں میسر آتی ہیں. یہ عوامل کی رسد میں تبدیلیاں آتی ہیں. اشیا و خدمات کی طلب میں بھی دوسری طرف تبدیلیاں آتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں کہ جب لوگوں کی فیکس آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے معاشی ترقی کی وجہ سے اور آمدنی کی تقسیم بہتر ہوتی ہے، امیر اور غریب کے درمیان فرق کم ہو جاتا ہے، تو پھر لوگ بنیادی ضروریات کے ساتھ ساتھ ان کو سہولیات بھی میسر آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ اپنی خریداری میں اضافہ کر دیتے ہیں. پھر آبادی کے مختلف شعبوں میں تبدیلیاں آتی ہیں. جو ہے کل آبادی میں بچوں کا تناسب کم ہوتا ہے، مؤثر آبادی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے. پھر لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف موو کرنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ جو صنعتیں قائم ہوتی ہیں، لوگ زیادہ روزگار حاصل کرنے کے لیے شہروں کی طرف موو کرتے ہیں. اور معاشی ترقی کے دوران لوگوں کی پسند بھی بدل جاتی ہے، ان کے اندر نمائش کا عنصر زیادہ غالب آ جاتا ہے، تو وہ بنیادی ضرورت کے ساتھ ساتھ سہولیات اور اساسیات کی طرف جو ہے وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، زیادہ خریداری کرتے ہیں. تو اشیا و خدمات کی طلب میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں. تو یہ سارے جو عوامل کی رسد اور اشیا و خدمات کی طلب میں تغیرات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ملک کی قومی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہی معاشی ترقی کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ ملک میں ترقی کے نتیجے میں پیداوار میں اضافہ ہو. اس سے فیکس آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، عوام کا معیار زندگی بلند ہو سکے. بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی ملک میں معاشی ترقی اس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ اس کی حقیقی قومی آمدنی اور فیکس آمدنی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہو. اب یہاں حقیقی کا ورڈ کیوں استعمال ہوا ہے؟ آپ لوگوں نے فرسٹ چیپٹر میں پڑھا کہ حقیقی قومی آمدنی سے کیا مراد ہے کہ اشیا و خدمات کی ایکچوئل پیداوار کتنی ہے. اور زرعی قومی آمدنی کیا ہوتی ہے کہ ہم اشیا و خدمات کی قیمتوں کا مجموعہ لیتے ہیں. تو اگر ملک میں صرف قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو قومی آمدنی زیادہ تو لگے گی، لیکن اشیا و خدمات تو پہلے جتنی پیدا ہوئیں، تو ہم اسے معاشی ترقی نہیں کہیں گے، بلکہ معاشی ترقی حقیقی قومی آمدنی میں مسلسل اضافے کا نام ہے. پھر اس عمل کے لیے، معاشی ترقی کے عمل کے لیے طویل عرصہ درکار ہوتا ہے. یہ عرصہ 20 سے 25 سال یا اس سے بھی زائد ہو سکتا ہے، کیونکہ میگا پروجیکٹس جو ہیں، مثلا پل اور ڈیم تعمیر کیے جاتے ہیں، نئے بجلی گھر تعمیر ہوتے ہیں، اسکول، کالج، ہاسپٹل کھولے جاتے ہیں. تو ان سب کاموں کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہوتا ہے. اور یہ ساری پلاننگ کرنے کے لیے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے طویل عرصہ درکار ہے. پھر ہم معاشی ترقی تب کہیں گے جب قومی آمدنی، حقیقی قومی آمدنی اور فیکس آمدنی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہو کئی سالوں تک.